السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات ہو رہی ہے عثمان بے کی نہیں بلکہ اورحان بے کی۔ جی ہاں، بازنطینیوں کا نیا اور اصل حریف، ترکوں کا نیا اور باوقار سردار اورحان بے۔ اورحان بے کا مقصد صرف سلطنت کا دائرہ بڑھانا نہیں بلکہ ان مظلوموں کو امید دینا ہے جو برسوں سے ظلم کے سائے میں پس رہے ہیں۔ اور کسی نے بجا فرمایا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام ہرگز نہیں چل سکتا۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ تاریخی جملہ کس شخصیت نے کہا تھا۔ بازنطینی جو مدتوں سے اپنی رعایا کو ظلم کا نشانہ بناتے آ رہے تھے، اب خود اسی گھڑے میں گرنے والے ہیں جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھود رکھا تھا، کیونکہ ان کی رعایا اورحان بے کے عدل و انصاف سے اتنی متاثر ہو چکی ہے کہ اب دل و جان سے اسی کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے۔ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ برسا بغیر جنگ کے عثمانیوں کے ہاتھ اس لیے آیا تھا کہ اورحان بے کا عدل غالب آ گیا تھا۔ برسا کے گورنمنٹ نے خود قلعہ کے دروازے اورحان بے کے قدموں میں رکھ دیے تھے، اور آج پھر حالات بالکل اسی نہج پر جا رہے ہیں۔ عثمان بے نے نہ صرف اورحان بے کو سردار بنایا ہے بلکہ تمام اختیارات بھی سونپ دیے ہیں۔ سوت سمیت ہر مقام پر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ اب حکم صرف اورحان بے کا چلے گا۔ اسی لیے اب دشمنوں کا اصل ہدف عثمان بے نہیں بلکہ اورحان بے ہے۔ قریب کی تمام ریاستیں ایسی خوف میں مبتلا ہیں کیونکہ اورحان بے عثمان بے سے مخلف بھی ہے اور 4 قدم آگے بھی۔ اختیار ملتے ہی اس نے پورا نظام بدل کے رکھ دیا۔ پچھلی قسط میں اتنی پیش رفت ہوئی کہ اتنی تمام پچھلی اقساط میں بھی نہیں ہوئی تھی۔ اورحان بے نے بے مثال حکمت عملی سے ازنک سے سونا حاصل کیا اور اسے تیمور تاش کے حوالے کر دیا۔ شاہین شاہ بے اور علاؤدین کے ذریعے ترک اتحاد کو مضبوط کیا گیا تاکہ بازنطینیوں کو میدان سیاست میں تنہا چھوڑ دیا جائے، اور اسی کے ساتھ کائی قبیلے کی عظیم ہجرت کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ اب کائی برسا کی سرحدوں کی جانب منتقل ہوگا تاکہ برسا اور دیگر قلعوں کو آسانی سے فدا کیا جا سکے۔ جی ہاں، اب کرولش اورحان بے کی کہانی تیزی سے اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اورحان بے کے جان باز ساتھیوں نے نہ صرف یارسار ایک ہی وار میں واپس لیا بلکہ ازنی کا سونا بھی قبضے میں کر لیا۔ ادھر خود اورحان بے نے برسا کے بعد ازنک کے خلاف بھی محض کھول دیا۔ جس طرح وہ چاہتا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ ازنک کی رعایا اور اشرافیہ گورنر کے خلاف بغاوت پر اتر آئی۔ گورنر نے خوف کے مارے آواز اٹھانے والوں کے سر قلم کر دیے ہیں۔ اسی قسط میں سب سے زیادہ اسکرین ٹائم اگر اورحان بے کے بعد کسی کو ملا تو وہ فاطمہ اور فلوویس تھے۔ فاطمہ کے تیر لگنے کے بعد فلوویس کی بے بسی اور دکھ بھری چیخیں نے ناظرین کو اس کے ساتھ مکمل طور پر ہمدرد بنا دیا۔ اب سب انتظار میں ہیں کہ کب فاطمہ کے دل میں بھی فلوویس کے لیے جذبات پیدا ہوں گے اور کب یہ محبت نکاح میں بدلنے والی ہے۔ یہ ہوگا یا نہیں، اس پر آگے بات کریں گے۔ پچھلی قسط مکمل طور پر اورحان بے کے نام رہی۔ اسی میں دوسری خوشخبری یہ ملی کہ نیلوفر حاملہ ہے اور جلد ہی مراد اول کی پیدائش ہونے والی ہے۔ اگر دیدار سازش نہ کرتا تو آج گونجا بھی ماں بن جاتی، لیکن سازش کا انجام وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ غدار آخر میں خالی ہاتھ ہی رہ جاتا ہے، جیسے شاہین شاہ بے کا انجام سب کے سامنے ہے۔ جس اورحان بے کے سامنے شاہین شاہ بے شیخی بگھارتا پھرتا تھا، آج وہی شخص اسی اورحان بے کے حکم کا پابند بن چکا ہے۔ غصہ، حسد اور ناکامی نے اس حد تک اسے جلا ڈالا ہے کہ اس نے اپنے ہی بال کاٹ ڈالے، مگر انجام اس سے بھی زیادہ تلخ ہونے والا ہے۔ خیر ناظرین، اس مختصر مگر جامع ویڈیو میں ہم آنے والی قسط کے مکمل تفصیل بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج ہم بات کریں گے کیا شاہین شاہ بے نے واقعی تیمور کش سے خفیہ معاہدہ کر لیا ہے؟ اورحان بے کا اگلا بڑا منصوبہ کیا ہے جبکہ تیمور تش سے اتحاد بھی قائم ہو گیا ہے؟ کیا بورسا کے ساتھ ازنک بھی فتح ہونے والا ہے؟ موزالن کا چھپا ہوا راز کیا ہے اور اس کا تعلق کارا خلیل کے بیٹے سے کیسے بنتا ہے؟ حلیمہ اور فاطمہ خاتون کا نکاح کس سے ہوگا؟ کیا فلیویس واقعی اسلام قبول کرے گا یا وہ اورحان بے کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ نئے کردار کون ہیں جو آنے والی قسط میں خود اورحان بے کو بھی حیران کر دیں گے؟ اور آخر میں وہ کون سا ساتھی ہے جو اورحان بے کے سب سے قریب ہے اور اب شہادت کے مقام کے بالکل پاس پہنچ چکا ہے؟ ان تمام سوالات کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے۔ آئیے چلتے ہیں وہیں جہاں پچھلی قسط کا اختتام ہوا تھا۔ جب قسط ختم ہوئی تو اورحان بے نے ازنک کے گورنر سے آخری جملہ کہہ کر قلعہ چھوڑ دیا تھا۔ گورنر نے اتحاد سے انکار کر دیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اورحان بے نے گورنر نہیں پورے شہر کو جیت لیا تھا۔ وہ جان چکے ہیں کہ اصل حکمران اب بازنطینی نہیں بلکہ عثمانی ہے۔ اسی وجہ سے ازنک میں بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ان بغاوتوں کو دبانے کے لیے بے گناہوں کا خون بہے گا۔
مگر نتیجہ وہی نکلے گا جس کی پیشگوئی اورحان بے پہلے ہی کر چکا ہے۔ اس کی سوچ، اس کا عدل بالآخر غالب آ کر رہے گا، اور پھر الغانی بازنطینی اتحاد جو تیمورتش نے چند سکے اور سونے کے بدلے بنایا تھا وہ بھی ٹوٹ چکا ہے۔ لیکن بڑا سوال یہی ہے کہ شاہین شاہ بے نے تیمورتش سے خفیہ ڈیل کی ہے؟ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، شاہین شاہ بے کی تمام امیدوں کے برخلاف اورحان بے سردار بن چکا ہے۔ علاء الدین بھی اب ہر لمحہ اورحان بے کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگرچہ اورحان بے نے اسے گلے لگا کر اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ شاہین شاہ بے اندر سے واقعی صاف ہو چکا ہے۔ اس کے دل میں آج بھی حسد، ناکامی اور درد کی لہر موجود ہے۔ اگر وہ ہوش سے کام نہ لیا یا تیمورتش یا کسی دشمن کے ساتھ خفیہ منصوبہ بنایا تو جان رکھیے اس کا انجام شاہین شاہ بے کے سر کی قیمت پر ہوگا۔ ادھر اورحان بے نے دانشمندی سے الغانی بازنطینی اتحاد کو توڑ کر منگولوں کو خود بازنطینیوں کا دشمن بنا دیا۔ منگول ہمیشہ سونے کے بھوکے رہے ہیں، اور جب سونا ہاتھ آیا تو انہوں نے بازنطینیوں کو لمحوں میں بیچ ڈالا۔ اب بورسا کی فتح بہت قریب آ چکی ہے، اور ازنک کی مدد کا کوئی فائدہ بازنطینیوں کو نہیں ہونے والا۔ اس کے ساتھ اورحان بے نے فیصلہ کیا ہے کہ ازنک سے آنے والے ہر قافلے اور کارواں کا راستہ روکا جائے گا، اور دشمنوں کو دکھایا جائے گا کہ قائے سے دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اورحان سیریز اس وقت اپنی بہترین رفتار پر ہے۔ اس کا سکرپٹ، کردار، ایکشن سب کچھ ناظرین کو تعریف پر مجبور کر رہے ہیں۔ اورحان بے کے بہادر ساتھی نہایت مضبوط دکھائے جا رہے ہیں جو اس کی فوج کو مکمل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن اس فوج کا نیا لیڈر بن کر ابھر رہا ہے، اور اس کی شادی کا اشارہ بھی قسط میں دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے، عبد الرحمن کی شادی کس سے ہوگی؟ اپنے خیال ضرور کمنٹ میں لکھیں۔